cineinc.com۔ علم شاعری ریڈیو منزل کے سامعین کی خدمت میں پرویز عالم کا آداب۔ ریڈیو منزل کے سامعین کی خدمت میں میرا یعنی مہر عالم خان کا بھی آداب عرض ہے۔ علم شاعری کے 7ویں پروگرام میں آپ سب کا استقبال ہے۔ علم شاعری یعنی وہی آپ کی عزیز ریڈیو سیریز جس کے تحت ہم 20 پروگرام نشر کریں گے، اور سلسلہ وہی یعنی اردو شاعری سمجھنے، پرکھنے اور جب کبھی جی لل جائے تو اردو شاعری کرنے کا علم سکھانے والی ریڈیو سیریز علم شاعری۔ آج ذکر ہوگا اردو بحروں کا، لیکن پہلے آپ کی خدمت میں ایک نئی فنکار مہتاب ملہوترا سنے انک اور ریڈیو منزل لندن کی ایک محفل میں مہتاب نے جب جگر مراد آبادی کی ایک بے انتہا مقبول غزل سنائی تو سما بن گیا۔ یہ ہے میں کدا یہاں رند ہیں، یہ ہے میں کدا یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے۔ یہ ہے میں کدا یہاں رند ہیں، یہاں سب کا ساقی امام ہے۔ یہ حرم نہیں ہے شیخ جی، یہاں پارسائی حرام ہے۔ یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے، جو ذرا سی پی کہ بہک گیا اسے میں کدے سے نکال دو۔ یہاں کم نظر کا گزر نہیں، یہاں اہل ظرف کا کام ہے۔ یہ ہے میں کدا یہاں رند ہے۔ مہتاب ملہوترا جگر مراد آبادی کی اس غزل کو مکمل کریں گی اس پروگرام کے آخر میں۔ پہلے علم شاعری کے 7ویں پروگرام میں مہر عالم خان صاحب حاضر ہیں علم شاعری کے اب تک کے خلاصے کے ساتھ۔ پہلی بات ہم نے کی تھی کہ بھائی غزل کیا ہے، شعر کیا ہے، شعر اور نثر میں فرق کیا ہے، اس کا کوئی علم ہے کہ شعر کوئی ٹیکنیکلی وہ شعر صحیح ہے یا غلط ہے، موزوں ہے، درست ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اس کا ایک باقاعدہ ایک سائنس ہے، ایک علم ہے، اور اس کو ہم عروض کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں پروسیڈی اور ہندی میں چھند شاستر کہتے ہیں۔ تو عروض کا جو مجید تھا جس نے عروض کو ایجاد کیا تھا، وہ 8ویں صدی کا ایک بصرہ کا رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام خلیل بن احمد تھا، اور وہ جب یہ علم انہوں نے دریافت کیا یا اس کی وضع کیا تو تب وہ مکہ میں تھے، تو مکہ کے عروض کے نام سے بھی جانتے ہیں، یعنی عروض کے معنی لغت میں عربی ڈکشنری میں مکہ مدینہ کے بھی ہیں، تو اس نے اس فن کو عروض کا نام دیا۔ کہ یعنی کہ عروض جو ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اردو کا جو شعر ہے اس کی پرکھ کے لیے جو علم درکار ہے، یا اس کو سمجھنے کے لیے جو علم درکار ہے، یا شعر کہنے کے لیے جو علم درکار ہے، جی، اس کے لیے عروض کا جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ دیکھیے، شعر کہنے اور شعر پرکھنے کے لیے عروض کا جاننا مفید ہوتا ہے، بلکہ ضروری ہے شعر پرکھنے کے لیے۔ تو شعر کہنا فطری بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو لوگ فطری طور پہ شاعر نہیں ہیں، جن کو قدرت نے یہ چیز نہیں دی ہے، تو وہ ارن کر کے، ایکوائر کر کے یہ نالج لے کے عروض کی شعر کہہ سکتے ہیں۔ عروض کا جب ہم نے ذکر کیا تو اب اس لیے کہ ہم تو اتنے سارے پروگرام پہلے کر چکے ہیں، تو اس لیے ہر چیز کی ریکیپنگ نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ جو شاعری کا فن ہے اس کے لیے آپ نے عروض کی ہم کو جانکاری دی، جو بھی معلومات فراہم کی، پھر فنڈامنٹلس آف عروض پہ ہم نے بات کی، پھر سبب خفیف اور سبب ثقیل، اور پھر وتد، اور پھر وتد مجموع، وتد مفروق، وتد موقوف۔ جی ہاں، اس طرح کی اصطلاحیں بھاری بھاری ہم نے استعمال کی۔ ہاں، یہ میں سمپل ٹرمز میں ریکیپ کے لیے کہہ دیتا ہوں کہ اب ہماری جو بنیاد شروع ہوئی ہے، جس سے شاعری کی بحریں نکلتی ہیں، اور جو 19 بحریں رائج ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو بحر مطلب یہ کہ جو میٹر کہتے ہیں، جو میٹر جس کو کہتے ہیں، یعنی ایک بار پھر سے سمجھا دیں کہ جیسے بحر کیا ہوتی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے، بحر جو ہوتی ہے وہ پیمانہ ہوتی ہے شعر کا،
ایک طریقے سے ایک سانچہ ہے جس میں کچھ آوازیں ہم اس میں اگر اس کی ایک خاص ترتیب سے رکھ دیں تو وہ بحر بنتی ہے. مثلاً ایک آواز ہم نے جیسے کہا تھا پہلے مفاعیلون کی ایک آواز ہے، اگر اس کو ہم ایک مصرعے میں 4 مرتبہ رکھیں مفاعیلون 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 تو ایک بحر ہزج نکلتی ہے. یہ اس بحر کا نام ہے ہزج. جی. تو اب اس کی ہم نے مثالیں بھی پہلے دی تھیں. معاملہ یہ ہے کہ جو بحر کی جو یونٹ ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ارکان، یا جس کو ہم افعال کہتے ہیں، اور ارکان جو بنتے ہیں کچھ آوازوں سے بنتے ہیں. اور وہ آوازیں کون سی ہوتی ہیں؟ اردو زبان میں ہم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ بھائی 2 حرفی لفظ یا 3 حرفی لفظ وہی کام کے ہوتے ہیں، گفتگو میں یہی استعمال ہوتے ہیں. 4 حرفی حرف کا مطلب یہ ہے کہ الفابیٹ کے 4 حرف سے 2 حرف سے بننے والے لفظ اور 3 حرف سے بننے والے لفظ، اگر ہم ان کو یا ان کی اصوات یعنی آوازوں کو پہچانتے ہیں تو ہم شاعری کی بنیاد کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو شعر کو پہچان جائیں گے کہ یہ موضوع ہے، وزن میں ہے کہ نہیں ہے. تو ہم بہرے ہیں، اور بہروں کے حوالے سے آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو خلیل صاحب تھے ان کے زمانے میں تقریباً 11 بہریں تھیں، 15 بہریں انہوں نے ایجاد کی تھی، 4 بعد میں ایرانیوں نے دے دی. اس طرح سے 19 ہو گئی. 19 سالم بہریں. ہاں سالم بہریں. لیکن اس کے بعد میں پھر یہ ہے کہ جو اس میں اضافے بدل ہوئے، ترمیم ہوئی، چینج ہوئی، یا میں یہ کہوں گا جس کو انگریزی میں تھیٹر کی زبان میں کہتے ہیں امپرووائزیشن ہوا، کہ تھوڑا ملا دیا گیا 2 بہروں کو 3 بہروں کو، کچھ ایلیمنٹس یہاں سے لیے کچھ وہاں سے لیے. تو اس کی طرف سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی 100 150 200 بہریں ہوں گی. ہاں بالکل ہوں گی، لیکن یہ کہ ہر شاعر ان بہروں میں لکھے یہ ضروری نہیں ہے. بالکل ضروری نہیں ہے، اور ابھی تک نہیں لکھا گیا اور نہ لکھا جائے یہ بھی ضروری نہیں، کیونکہ امکان تو ہے. آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ ہمارا دیکھیے آج کا موضوع ایک بات وہی جو میں نے کہا تھا 2 حرفی لفظوں کو ہم نے وتد کہا تھا کہ 2 حرف کے جو لفظ ہوتے ہیں وہ وتد ہوتے ہیں. وتد میں خفیف وتد جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حرف جو ہے اس پہ حرکت ہوتی ہے اور دوسرا ساکن ہوتا ہے. اور وتد ثقیل جس کو آپ نے کہا وہ ہوتا ہے جس کے دونوں حروف پہ ایک حرکت ہوتی ہے زیر زبر پیش وغیرہ کی. اور اسی طرح ہم نے سمجھا تھا کہ وتد کیا ہوتے ہیں کہ وہ تھا سبب ثقیل. ہاں سبب ثقیل، سوری، پہلے سبب خفیف 2 حرفی لفظ جس کا ایک پہلے لفظ پہ حرکت ہو اور دوسرا ساکن ہو، اور سبب ثقیل جس کے دونوں حروف پہ یعنی حرکت ہو. پھر ہم نے وتد کی بات کی تھی. وتد ہوئے 3 حرفی لفظ. تو یہ وتد مینلی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وتد مجموع اور ایک وتد مفروق. وتد مجموع وہ جس کے پہلے 2 لفظ پہ حرکت ہو، تیسرا ساکن ہو، اور وتد مفروق وہ جس کے پہلے حرف پہ وہ حرکت ہو اور تیسرے حرف پہ حرکت ہو اور بیچ کا جو حرف ہے وہ ساکن ہو. تو یعنی وہ فرق والا یا وتد مفروق کہلاتا ہے. ایک اور آیا تھا وتد موقوف کا ذکر، اور اس میں یہ تھا کہ جس کا پہلا حرف جو ہے یعنی حرکت والا ہو، جس پہ کوئی زیر زبر پیش ہو، اور باقی دونوں حروف جو ہیں وہ ساکن ہوں یا وقفہ ہو. جی یہ ہو گیا. اب ہم نے فاصلے کی بات کہی تھی کہ ایک یہ تو اصول دوگانہ تھا کہ وتد کا اور سبب کا جو اصول تھا وہ اس کو ہم اصول دوگانہ کہتے ہیں. تو کچھ عروضیوں نے اصول سیگانہ کہا تو اس میں فاصلے کا اضافہ کیا، اور خاص طور سے فاصلہ صغرا کا جو اردو میں یعنی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن فاصلہ صغرا بھی اصل میں کیا ہے کہ ایک سبب ثقیل اور ایک سبب خفیف کو اگر ملا دیں تو ویسے 4 حرفی الفاظ بنیں گے جس کے 3 شروع کے الفاظ پہ حروف پہ حرکت ہوگی. تو یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی. ٹھیک ہے. اب ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ہم نے یہ باتیں وتد اور سبب کی سمجھ لیں اور تھوڑا سا دائرے کو بھی سمجھ لیا، تو اب یہ کہ شعر کو پرکھنے کی ایک ابتدائی جانکاری ہمیں ہو گئی ہے، اور ہم یعنی تھوڑا سا یہ بتا سکتے ہیں کہ اس شعر میں یعنی یہ شعر ٹھیک ہے ٹیکنیکلی یا نہیں ہے. یعنی ابھی پوری طرح نہیں، لیکن ابتدائی جانکاری ہماری ہو گئی. اب ہم ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں جیسے دائروں کا ذکر میں نے کیا تھا. خلیل نے 15 بہریں دی اور 5 دائرے دیے، اور ان دائروں سے یہ 15 بہریں نکلی، ان کا ذکر کیا. اب ہم دیکھیں گے ہمارے جو اگلی گفتگو ہے اس میں یہ ہوگا کہ دائرے کتنے طرح کے ہیں، اور دائرے سے مراد ہماری کیا ہے، اور ان سے کیسے بہریں کے ارکان بنتے ہیں، اور ان کی ترتیب سے ان ارکان کی ترتیب سے کیسے بہریں بنتی ہیں. پہلا دائرہ جو ہے جو ایک وتد مجموع اور سبب خفیف سے مل کر بنتا ہے. دائرہ ایک بار پھر سے یاد دلائیے کہ ہوتا نا ایک بڑی تعداد میں لوگ سن رہے ہیں، پچھلے پروگرام کچھ یاد رہا کچھ بھول گئے. تو دائرہ کیا ہے؟ دائرہ ایک یعنی ہم ایک گولا سرکل ہے جس کے ہم نے فرض کیجئے ایک ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس نے خلیل نے جتنے بھی وہ دی ہیں
بحریں دی ہیں وہ سب جو ہیں سبائی ہیں، یعنی 7 حروف والی ہیں، یعنی 7 حروف کے اس کے ارکان ہیں. جیسے مفاعیلون ہے، اس میں میم، فے، الف، عین، یہ، لام، نون، 7 حرف ہیں. اس طرح اس نے ایسے ارکان 7 حروف والے ارکان دیے ہیں اور اس سے نکلنے والی بحروں کا ذکر کیا ہے. پہلے ہم ان پہ غور کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ایرانیوں نے 4 بحروں کا اضافہ کیا وہ سبائی. دائرہ کیوں کہا گیا اس کو؟ ہاں دائرہ میں بتاتا ہوں کیوں کہا گیا. مثلا ایک دائرہ جو ہے یہ دائرہ کہلاتا ہے پہلا دائرہ، جی دائرہ مجتلبہ کہتے ہیں اس کو. نام کو آپ بھول بھی سکتے ہیں کیونکہ یہ اس طرح کے گاڑھے نام ہیں. اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ دائرہ جو ہوتا ہے اس میں وتد مجموع اور سبب خفیف کے کمبینیشن سے بنتا ہے. اب وتد مجموع میں آپ کو بتا چکا کہ ایسے 3 حرفی الفاظ جن میں 2 حرف جو ہیں پہلے والے حرکت والے ہوں گے، زیر زبر پیش والے ہوں گے، تیسرا ساکن ہوگا. اور سبب خفیف میں نے آپ کو بتایا کہ 2 حرفی لفظ جس کا پہلا متحرک ہوگا یعنی جس پہ حرکت ہوگی اور دوسرا ساکن ہوگا. اب آپ نے 3 حرفی اور 2 حرفی لفظ لینے ہیں جس کا آخری حرف جو ہے وہ ساکن ہونا دونوں کا ہے نا. تو وتد مجموع میں 2 متحرک ہوں گے اور سبب خفیف میں 1 متحرک ہوگا. آخری جو ہے حرف جو ہوگا وہ ساکن ہوگا. ان کو لینا ہے. ان کے کمبینیشن سے کیسے نکلتے ہیں یہ بات اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم پچھلے کئی منٹ سے یہی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور ہم آ نہیں پا رہے ہیں. نہیں ہم بات پہ آ جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے اس قدر ریکیپنگ کے لیے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ جو شاید 10-5 منٹ میں آپ اس کے ساتھ انصاف کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس میں خاصی ریسرچ بھی شامل ہے. اس میں وہ باتیں بھی سمجھانی ہیں ایک انسان کو جس کا بہت زیادہ تعلق نہیں ہے اردو سے، جو ہو سکتا ہے اردو کے بہت سارے الفاظ سے بھی واقف نہیں ہے، تو اس لیے تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے ان چیزوں کو سمجھانے میں. ہاں کو ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے بہت ساری. کوئی بات نہیں، مجھے لگتا ہے وقت لگتا ہے لگنے دیں، لیکن یہ کہ انسان ہم ایک بحر کو کیسے اس دائرے سے جس کو میں ایک وتد مجموع اور ایک سبب خفیف کے کمبینیشن سے بنتی ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دھنا اور دھن کی آواز سمجھیے. پہلے ہم نے لکھا دھنا، دھن، اور پھر دھن ہم نے اگر لکھا تو مفاعیلن کی آواز بنتی. یہ 7 حرفی رکن بنتا ہے. کیسے؟ دھنا از مفا، ٹھیک ہے، اور سبب خفیف ہے دھن تو اس کو ہم نے ای کہہ دیا، فل پوری ساؤنڈ ہے، گرو ہے. اور ایسی سبب خفیف دوسرا لن ہے تو ہم نے اس کو لن کر دیا. تو مفا یعنی ایک وتد مجموع اور 2 سبب خفیف اگر ہم ساتھ ملا دیں مفاعیلن کا یہ رکن بن جاتا ہے. اور مفاعیلن اگر اس کو 4 مرتبہ ہم ایک مصرے میں ریپیٹ کریں اور شعر میں 8 مرتبہ وہ کریں تو وہ بحر ہزج، سالم اور مسمن. اب آپ کہیں گے سالم اور مسلم کیا؟ تو سالم وہ بحر ہوتی ہے جس میں جو ڈیفائنڈ ارکان ہے، جو بھی رکن اس کے ہیں وہ پورے کے پورے استعمال ہوتے ہیں. اس کو مطلب اس میں زحاف نہیں ہوتا یا اس کو وہ نہیں کرتے، ہم رد و بدل نہیں کرتے، تو ہم اس کو اب مطلب اس کے بیلنس کے لیے ہم نے کہا مسمن. مسمن کہتے ہیں 8 رکن والی. سمن اردو کا جو عربی کا لفظ ہے. تو اس میں 8 شعر میں وہ ارکان ہیں اور ایک مصرے میں 4 ہیں، تو اس کو ہم مسمن کہتے ہیں اور سالم بحر کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا بحر ہزج. ٹھیک ہے صاحب، بحر ہزج. بحر ہزج مطلب انگریزی میں اس کو ایسے سمجھاؤں HAZAJ. جی ہزج، جی ہے جے کے نیچے ہزا اور جا پھر آخر، تو ہزج اس کو یوں پروناؤنس کرتے ہیں اور اس کو ہم بحر ہزج سالم کہتے ہیں. اچھا، اب دوسری بحر جو اس سے نکلتی ہے، دیکھیے اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ مفاعیلن کی ساؤنڈ 3 ٹکڑے ہیں اس کے، ایک مفا ہے، ایک ای ہے، ایک لن ہے. اب اس کو دائرے کی شکل میں اگر آپ لکھتے ہیں چاروں طرف، یعنی ایک ایسا دائرہ بنا دیں کہ 3 چوک 12 جس کے 12 حصے کیے گئے ہوں، تو مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن، یہ آپ کو 4 مرتبہ یہ پورا مفاعیلن آ جائے گا. مفا اور ای اور لن 3 ہو گئے، تو 3 کو 4 مرتبہ گھما دیجیے، ہے نا. تو یہ 12 کا آپ تقسیم کریں کسی سرکل کو 12 پورشن میں، تو ایک میں مفا لکھیں، پھر ای لکھیں، پھر لن لکھیں، پھر مفا، پھر ای، پھر لن، ایسے کر کے یہ پورا دائرہ بن جاتا ہے. اور اس دائرے کو مجتلبہ کہتے ہیں اور اس سے 3 بحریں نکلتی ہیں. ایک تو ہم نے نکال دی. نہیں، دائرے کو کیا کہتے ہیں؟ اس دائرے کا نام ہے مجتلبہ، MUJTALIBA. اس دائرے سے یہ پہلا دائرہ ہے جو انہوں نے کیا، اور اس سے 3 بحریں نکلتی ہیں. ایک تو ہم نے نکال دی ہزج، جی بحر ہزج نکالی جس میں مفاعیلن اس کا بنیادی رکن ہے. ٹھیک ہے، اس کے ریپیٹیشن سے جو بنتی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا اگر 4 بار استعمال ہو رہی تو یہ
مسمن ہے، اور اگر 3 بار استعمال ہو رہا ہو مفاعل تو اس کو مسدس کہتے ہیں. مسدس ہاں مسدس وہ ہوتے ہیں کہ جو دونوں مصروں میں 3 مرتبہ استعمال ہوئے، ٹوٹل 6 مرتبہ وہ رکن جو ہے ریپیٹ ہو. 3 ساؤنڈ سی نا، تو ہم نے مفا سے شروع کیا، ای اور لن کہا. اب ہم دائرے کو، اسی بارہ والے دائرے کو ہم شروع کرتے ہیں ای سے. ای مفا لن ایسے کر کے اگر جب اس کو ہم کرتے ہیں تو یہ فاعلاتن کی آواز بنتی ہے. تو دوسرا رکن نکلا فاعلاتن، اسی سے نکلا مفاعلن سے. ٹھیک ہے صاحب. تو فاعلاتن کو اگر ہم 4 مرتبہ ایک مصرے میں استعمال کریں، اور اس شعر میں 8 مرتبہ ہو جائے گا ظاہر ہے وہ جی ٹھیک ہے، تو اس سے بحر نکلے گی. اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بحر رمل. کیا بات ہے، بحر رمل. فاعلاتن کے ریپیٹیشن سے جی، فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن، ہاں یہ بڑی مشہور بحر ہے. اور اس کے بلکہ یعنی اس کو جو سالم بحر میں کم شاعری ہوئی، اس کے زحافات کے بعد، اس میں تھوڑی رد و بدل کے بعد بڑی خوبصورت غزلیں آئی ہیں. اور مثال ہاں شعر یوں ہے کہ اس کے ہونٹوں میں جو سرخی ہے گلابوں میں نہیں ہے. اس کے ہونٹوں میں جو سرخی ہے گلابوں میں نہیں ہے، اور اس کی آنکھوں میں جو مستی ہے وہ شرابوں میں نہیں ہے. واہ 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 واہ. سالم بحر کی مثال ہے. اردو شاعری کی بحروں کا تذکرہ اگلے یعنی کہ 8ویں پروگرام میں جاری رہے گا. اجازت لینے سے پہلے سماعت فرمائیے مہتاب ملہوترا کی آواز میں جگر مراد آبادی کی بے انتہا مقبول غزل. کوئی مست ہے، کوئی تشنہ لب، اور کسی کے ہاتھ میں جام ہے. کوئی مست ہے، کوئی تشنہ لب، اور کسی کے ہاتھ میں جام ہے. مگر اس کا کوئی کرے گا کیا، مگر اس کا کوئی کرے گا کیا. یہ تو میں کدے کا نظام ہے، یہ ہے میں کدا. شکریہ مہتاب. یہ جناب شیخ کا فلسفہ ہے عجیب سارے جہان سے، جو وہاں پیو تو حلال ہے، جو یہاں پیو تو حرام ہے. اسی کائنات میں اے جگر کوئی انقلاب اٹھے گا پھر، کہ بلند ہو کے بھی آدمی ابھی خواہشوں کا غلام ہے. پرویز عالم کو اجازت دیجیے، خدا حافظ. مہر عالم خان کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ. cineink.com